لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز قدس سرہ العزیز کے آستان عظمت نشان آستان عالیہ سیال شریف میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے ماہ مقدس رمضان المبارک کے آج کے اس بابرکت دن میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اپنی بارگاہ اقدس میں ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے۔ آپ کے فیض و برکات اللہ پاک اس عالم دنیا میں عالم قبر میں 50,000 سال کے برابر ایک دن یوم قیامت میں اور قیامت کے فیصلوں کے بعد ابد الآباد تک ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ آپ کی مقدس قرآنی تعلیمات پر پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ پاک ہمیں تاحیات ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اس ماہ مبارک کے جتنے بھی باقی ایام ہیں اللہ پاک ان کے انوار فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے، اور آپ سب حضرات جو بہت بڑے مثالی اجتماع کی صورت میں روزوں کے باوجود اور موسم جو رات سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہو گئی، لیکن پھر بھی آنے والے لمحات میں شدت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، لیکن آپ کی محبتیں جو حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کی بارگاہ اقدس کے ساتھ آپ کے آستان تقدس نشان کے ساتھ ہے، آپ جن عقیدتوں کے ساتھ، جن محبتوں کے ساتھ، جن جذبوں کے ساتھ آستان عالیہ میں دور و نزدیک کا سفر فرما کر تشریف لائے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک خواہشات اور جائز حاجات آپ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے وسیلہ پاجلیدہ سے اور صاحب آستان حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کی برکت سے جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری ہے اور آج 23 رمضان المبارک ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ بڑے عرصے کے بعد انشاءاللہ تعالی 30 دنوں کا کامل مہینہ ہوگا، اور اللہ پاک میں 30 دن جو ہے عطا فرمائے گا، کیونکہ 30 کو چاند ہمارے مطلع کے اوپر وہ 12 گھنٹے اور کچھ سیکنڈ کا ہوتا ہے، اور یقیناً نظر نہیں آ سکے گا۔ تو انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان میں اللہ کی رحمت ہوگی، اور ہمیں اپنی نجات کے لیے، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمتیں لینے کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دن مزید عطا فرمائے گا، اور یہ قابل 30 دنوں کا مبارک مہینہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، لیکن چونکہ بہرحال فیصلہ جو ہے وہ ہماری روت ہلال کمیٹی کا نافذ ہونا ہوتا ہے، اور سنن ابی داؤد شریف کے اندر، مسند احمد کے اندر مشہور تابعی محدث ہستی حضرت سیدنا امام محمد بن المنکدر جو کہ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شاگرد رشید ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی آپ روایت فرما رہے ہیں کہ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی ریاست ہو، مسلمان حکمران ہو، اور عمومی معاملات جو ہے وہ مسلمان ریاست کے چل رہے ہو، اور وہاں تو مسلمان اس سیٹلڈ اسلامی ریاست کے شہری اور باشندے ہو، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے صبح روزہ بھی رکھنا ہے
تو اپنی گورنمنٹ کے اعلان کے مطابق، اور افطار بھی کرنا ہے تو انہی کے ہی اعلان کے مطابق، اور حج بھی ادا کرنا ہے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا انہی کے اعلان کے مطابق۔ اگر بتقاضۂ بشری ان کو کوئی فرق لگ بھی جاتا ہے تو فرمایا جو مسلمان ریاست کے ذمہ دار لوگ اعلان کریں گے، مسلمان عوام اس کی پابندی کرے گی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی دن میں ہی ہو جائے گی جس دن کو آپ لوگ قرار دو گے۔ تو اس لیے حتمی فیصلہ تو انشاءاللہ تعالیٰ قوت اعلان کمیٹی کا پیارے وطن پاکستان کے نظام کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ اس لیے آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ زیادہ امکانات اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ رمضان شریف میں آئے گا، لیکن چونکہ یہ حتمی بات نہیں ہے، اس لیے جیسے ہمارے چشتی مشائخ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مبارک طریقہ ہے کہ وہ جمعۃ الوداع کو جو ہے تو وہ 4 رکعت نفل کی صورت میں نماز جمعہ کی تمام نوافل وغیرہ کی ادائیگی کے بعد نماز جو ہوتی ہے تو وہ قضائے عمری ادا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج قضائے عمری انشاءاللہ تعالیٰ ادا کی جائے گی، اور اگلا جمعہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے گا تو ہم پھر دوبارہ بھی اس کو ادا کر لیں گے۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کی جائے، لیکن قضائے عمری کے حوالے سے ہمارے تمام پیر بھائیوں کو اور ہمارے جتنے بھی چشتی پیر بھائی ہوتے ہیں اور دیگر بھی مسلمان جو ہمارے بزرگوں کے اس طریقے کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو یہ بات ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خدا نخواستہ جن ہمارے مسلمان مردوں، خواتین، بالغ بچوں، جوانوں، بزرگوں کے ذمے خدا نخواستہ کوئی پہلے کی قضائے نمازیں اگر ہے تو قضا نماز اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک وہ خود ادا نہیں کر لیتی۔ اس لیے خدا نخواستہ اگر آج تک کی زندگی میں پیچھے کوئی قضا نمازیں رہتی ہیں تو وہ بھائی فرضوں کی قضا بھی آپ کو بالکل پڑھنی ہوگی، اور وتر واجب جو ہے اس کی قضا بھی پڑھنی ہوگی۔ تو 2 رکعت فجر کے قضا کے جو پیچھے زندگی میں کئی قضا ہوئی ہے خدا نخواستہ، 4 رکعت ظہر کے، 4 رکعت عصر کے، یہ 10 رکعتیں ہو گئی، 3 رکعت جو ہے تو وہ مغرب کے، یہ 13 رکعتیں ہو گئی، اور 4 رکعت عشاء کے، یہ 17 رکعتیں ہو گئی، اور 3 رکعت وتر واجب کی بھی قضا ہے۔ تو یہ 20 رکعت یومیہ کی جتنے بھی دنوں کی خدا نخواستہ اگر قضا ہے تو وہ اس وقت تک آپ کا اللہ کی بارگاہ میں نماز کے قرض والی ادائیگی نہیں ہوگی جب تک یومیہ ان 20 رکعتوں کی قضا آپ نہیں پڑھ دیں گے، وہ اسی طرح ذمہ رہے گی۔ قضائے عمری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سال بھر ہم نمازیں نہ پڑھیں اور کہیں جی حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی اتنی بڑی بارگاہ اور وہاں قضائے عمری ہوتی ہے، لہذا کوئی نہیں، سال بھر ہم اپنے کام کاج بھی کرتے رہے، فجر کے وقت سوتے بھی رہے، اور خیر ہے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع میں جناب رمضان شریف میں 4 رکعت نوافل واجبات قضائے عمری پڑھیں گے اور ساری عمر کی قضا ادا ہو جائے گی۔ ہرگز اس طرح نہیں ہے مسئلہ، تو یہ تصور غلط ہے۔ آپ یہ دیکھیے یہ ادعیہ معصورہ، ادعیہ جو ہے تو عربی میں دعا ان کی جمع ہے، یعنی دعائیں، بہت ساری دعائیں، اور معصور اصل سے ہے جس کا معصور کا معنی عربی انٹو عربی ہوتا ہے منقول، تو اس کا مطلب ہے کہ منقول دعائیں جو ہمارے سلسلہ عالیہ، علیہ، نورانی، چشتیہ، اہل بہشتیہ سلسلے کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی اور ہمارے بزرگوں کے جو معمولات کی دعائیں ہیں تو یہ آ رہی ہے، اور یہ مکتبہ آستان عالیہ سیال شریف ضلع سرگودا سے یہ خود حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضور خواجہ خواجگان قطب دوران امام الاولیاء والعلماء الراسخین حضور سیدنا و مولانا و مرشدنا خواجہ خواجگان حضور سیدنا علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالی صاحب غریب نواز قدس سر العزیز کی ہی یہ نقل فرمودہ ہے اور شائع کردہ ہے۔ تو ان میں خود حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کا فرمان گرامی جو ہے، یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ نماز بدر قضائے عمری جو ہے تو اس حوالے سے جہاں آپ نے طریقہ اس کا بیان فرمایا ہے اور پھر آپ نے دعا جو ہے وہ تعریف فرمائی ہے عربی زبان میں، پھر نوٹ دے کر
اس نماز کی نیت، اس کا طریقہ اور الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ آخر پر صفحہ 10 کے اوپر آپ نے فائدہ، علمی فائدہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص اپنے پیر بھائیوں چشتی سیالوی پیر بھائیوں کے لیے لکھا کہ یاد رہے کہ مذکورہ نماز ان فوت شدہ نمازوں کا کفارہ ہے جو انسان نے پڑھی تو ہو، اپنی طرف سے ادا کر چکا ہو لیکن ناقص ادا ہوئی ہو، یا کوئی رکن واجب فرض وغیرہ ساہن چھوڑ گیا ہو جس کا اسے علم نہ ہوا ہو اور سمجھا کہ مکمل ادا کر دی، اور جو نمازیں مطلقاً نہ پڑھی ہو تو ان کی قضا پڑھنی ضروری ہے۔ یہ کفارہ ان نمازوں کا نہیں ہوگا جو نمازیں نہیں پڑھی ہوئی پیچھے، یہ کفارہ قضائے عمری ان کا نہیں بنتا۔ وہ اسی طرح آپ کو قضا کی نیت سے یومیہ کے حساب سے 20 رکعت وہ پڑھنی ہوگی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی قضائیں۔ ہاں، یہ نماز جو بدل نماز قضائے عمری ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے چشتی مشائخ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ورنہ آقا کریم علیہ السلام نے کبھی قضائے عمری بدل جو نماز ہے وہ نہیں پڑھی ہے۔ اسی طرح محبوب کریم علیہ السلام کے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی یہ ادا نہیں فرمائی ہے۔ یہ ہمارے اکابر ائمہ اور پیشوایان طریقت چشتیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور کئی دوسرے اکابر مشائخ جو ہے ان کو جو اللہ پاک کی طرف سے الہام اور اللہ پاک کی بارگاہ میں قرب کی منازل اور نفس کے رو کے ان کے دل کے اندر مقام قرب اور مقام شہود کے اوپر جب وہ ہستیاں فائز ہے تو اللہ پاک ان کے دل میں القاء فرماتا ہے، اور دل مبارک میں یہ بات ڈال دی کہ میرے پیارے بندے، میرے بندوں کو یہ بات کر دو اور تم بھی قائم کرو کہ جو یہ 4 نفل بدل قضائے عمری جمعۃ الوداع کو باجماعت اس طریقے پر ادا کریں گے تو وہ پیچھے ادا کی ہوئی نمازوں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی تھی وہ سال بھر میں ان 4 نفلوں کی برکت سے وہ ساری کمیاں میں اللہ پاک پوری فرما کر اپنی بارگاہ میں قبولیت کا مقام عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارے سارے کے سارے پیر بھائیوں کو، اور جہاں بھی روئے زمین کے اوپر جمعۃ الوداع میں رمضان المبارک میں قضائے عمری ادا کی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے یہ اپنا تصور جو ہے یہ بالکل صاف اور واضح کر لینا چاہیے کہ ہمارے مشائخ اعظام اور حضور سیدنا پیر سیال نجپال غریب نواز کی اس حوالے سے تعلیم کیا ہے اور نماز بدل قضائے عمری کا مقصد کیا ہے، یہ نفل نماز کے متعلق آپ حضرات کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ آخری عشرہ جو ہے وہ اپنے دامن میں پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں بھی بے پناہ فیوز و برکات لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ سن 2 ہجری سے رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے۔ راتوں کی باجماعت نماز تراویح تو سن 10 ہجری میں 3 راتوں میں محبوب علیہ السلام نے پڑھی تھی، لیکن نماز تراویح کو سنت مؤکدہ محبوب علیہ السلام نے سن 2 ہجری سے ہی قرار دے دیا تھا۔ تو سن 2 ہجری سے محبوب علیہ السلام، آپ کے تمام مقدس نورانی گھر والے اور آپ کے تمام مہاجرین و انصار، پیارے صحابہ کرام اور صحابیات، مرد و خواتین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم و علیہن اجمعین، سب نماز تراویح بلا ناغہ پوری پابندی کے ساتھ ہر رات، رمضان کی ہر رات میں کئی لوگوں کا دل کرتا وہ مسجد میں ادا کرتے، کئی لوگوں کا دل کرتا وہ گھر میں ادا کرتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر سن 10 ہجری جو کہ محبوب کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ دنیاوی مبارک میں آخری رمضان المبارک ہے، تو ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے آخری عشرے کے اعتکاف والے دنوں راتوں میں ایک رات آپ نے فرمایا عشاء کے بعد کہ تراویح کی آج ہم خود جماعت کروائیں گے۔ اس رات آپ نے جماعت کروائی۔ صبح ہر طرف خبریں پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام نے خود جماعت کروائی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک قرآن کے نزول کا مبارک مہینہ۔ پھر صاحب قرآن محبوب کریم علیہ السلام امامت فرمائے، اور محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ جتنا بڑا مجمع ہوتا محبوب علیہ السلام چیخ کر چلا کر زور زور سے گفتگو بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ اپنے اسی روٹین والا جو آپ کی عادت طیبہ کے مطابق بالکل ریلیکس طریقے پر پرسکون ہر نفس الگ کر کے
محبوب علیہ السلام بڑے میٹھے شائستہ انداز میں گفتگو فرماتے، لیکن مجمع جتنا بڑا ہو جاتا یہ محبوب کو اللہ نے طاقت دی ہے، تصرف عطا فرمایا ہے کہ محبوب علیہ السلام ارادہ فرما رہے تھے کہ جیسا میرا پہلی صف والا قریب ترین پیارا صحابی رضی اللہ عنہ میری بات کو سن اور سمجھ رہا ہے، اس مجمع میں موجود آخری میرا غلام بھی، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، برابر میری آواز کو سنے بھی صحیح اور سمجھے بھی صحیح، برابر محبوب کی آواز۔ اس لیے آپ جب تراویح میں مجمع بہت بڑا ہو گیا ہے، لیکن محبوب کی جیسے پہلی صف والے قرات سورہ فاتحہ اور آگے قرآن پاک کی قرات تراویح کی نماز میں سن رہے، آخری صف کی ہستیاں بھی اسی طرح برابر سن رہی تھی اور اسے نور حاصل کر رہی تھی۔ اور اس پر ہمارے تمام مجودین اور اصحاب قراءات کا اتفاق ہے کہ عربی حروف کے اندر جو ضاد ہے اس کا کائنات خلق میں اگر 100% مکمل ہر اعتبار سے اگر ضاد کا صحیح ترین تلفظ عرب میں بھی ادا فرمایا ہے تو وہ صرف ایک ہستی ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک جو اس کے پورے حقوق کی حرف کے بھی ادا فرماتے ہیں۔ تو باقی حروف کی ادائیگی تو ضاد کے مقابلے میں آسان ہے۔ تو الغرض اتنا ذوق شوق اہل ایمان میں پیدا ہوا، اگلی رات پچھلی رات سے بھی بڑا اجتماع ہوا نماز تراویح کا۔ تیسری رات تو صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ دور دراز کے قبائل میں بھی بات پہنچ گئی کہ کریم آقا نے کرم فرمانا شروع فرما دیا ہے اور آپ خود امامت فرماتے ہیں تراویح کی۔ تو محبوب کے پیچھے قرآن سننے اور تراویح جیسی برکت حاصل کرنے کے لیے تیسری رات مدینہ طیبہ کی کوئی گلی بازار ایسا نہیں تھا کہ جس میں رش نہ ہو گیا ہو۔ فرماتے ہیں کہ ایسے کندھوں کے ساتھ کندھے جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے اور دل دھرنے کی اردو محاورے کے مطابق جگہ نہیں تھی۔ لیکن محبوب علیہ السلام نے 3 راتوں کے بعد اگلی رات بھی اجتماع ہوا تو آپ نے فرمایا عشاء کے بعد اپنے اعتکاف گاہ میں تشریف لے گئے۔ لوگ سارے انتظار کر رہے کہ کریم آقا آج چوتھی رات کی طرف فرمائیں گے، لیکن کچھ دیر کے بعد محبوب علیہ السلام نے اعتکاف گاہ سے چہرہ انور باہر نکالا، جلوہ بندوہا سے سب کو فیضیاب فرمایا اور فرمایا صلو فرادا فرادا، اکیلے اکیلے پہلے کی طرح تم نماز پڑھ لو تراویح کی، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ آج اگر میں نے تمہاری جماعت کروا دی تو اللہ پاک اس جماعت کو پسند فرما کر کہیں تم پر ہمیشہ کے لیے فرض ہی نہ قرار دے دے۔ تو فرمایا فرائض پہلے اتنے زیادہ ہو چکے، میں مزید اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، لہذا میں بھی آج اکیلا اپنی اعتکاف گاہ میں تراویح ادا فرماتا ہوں۔ آپ میرے تمام پیارے اہل بیت اطہار صحابہ کرام بھی اکیلے اکیلے تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور مقدس جو ہے اس میں بھی رمضان المبارک جو ہے تو وہ 2 یا 3 مرتبہ آئے ہیں، تو وہ اتنا مصروف دور تھا۔ امیر المومنین امام الواسطین الہ العالمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کا بھی اور تمام حضرات پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام کا کہ ہر طرف جہاد اور امور و معاملات اس طرح تھے، لیکن نمازیں بھی وقت پر ہوتی تھی۔ تراویح کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہوا کہ ابھی اس کی جماعت نہ کروائی جائے، لیکن جب سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس میں سن 15 ہجری تک جزیرہ نمائے عرب بالکل محفوظ ہو گیا اور اب جتنے بھی جنگیں تھی معاملات تھے وہ سارے کے سارے جزیرہ نمائے عرب کی زمین سے باہر منتقل ہو گئے۔ 16 ہجری میں تو رومن امپائر جن کا 2250 سالہ نظام آ رہا تھا 16 ہجری میں ان کو ختم کر دیا گیا۔ 18 ہجری میں ایرانین امپائر اور پرشین امپائر کا خاتمہ ہو گیا، ہر طرف امن امان جزیرہ نمائے عرب میں۔ تو 15 ہجری میں پھر سب سے پہلے تحریر کس نے پیش کی تھی؟ جو ہم جمہور اہل اسلام ہے، اہل سنت و جماعت، ہماری کتابوں میں پوری صحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں سن 15 ہجری کا رمضان شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے شعبان شریف کے آخری دنوں میں حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا
کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے یہ مشورہ پیش فرمایا تھا کہ حضور آنے والے حالات امیر المومنین اس طرح ہو رہے، قرآن پاک کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کا تعلق رکھنا ضروری ہے، اور اسلام پوری روئے زمین دنیا کے کناروں تک پھیلے گا، اور ہر بندہ قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ تو جن کے پاس کچھ بھی قرآن کا حصہ نہیں ہوگا، ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہوگا، تو حضور وہ بھی شامل ہو جائے گا، قرآن کی حفاظت کا بھی یہ بہت بڑا ذریعہ رہے گا۔ لہٰذا میں علی بن ابی طالب آپ کو مشورہ پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام اصحاب اہل وقت کو جمع فرمائیے اور مشورہ کیجئے کہ محبوب علیہ السلام نے تو چوتھی رات جماعت اس لیے نہیں کروائی تھی کہ کہیں نماز تراویح فرض نہ ہو جائے، تو اب وہ علت چونکہ محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے ساتھ مرتفع ہو گئی، ختم ہو گئی، جماعت نہ کروانے کی علت، تو اب تو فرض نہیں ہوگی کیونکہ صاحب شریعت علیہ السلام آپ کا وصال اقدس ہو گیا، نئی وحی نازل نہیں ہونا۔ لہذا حضور اب میں علی پاک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مہربانی فرما کر سارے اہل علم صحابہ کرام کو جمع کریں اور مشورہ کر کے دوبارہ اسی طرح باجماعت تراویح حاجات پڑھی جائے جیسے نبی علیہ السلام نے جماعت شروع کروائی تھی، اس طرح پھر جماعت شروع ہو گئی۔ امام محدثین امام ابو الحسن علی بن عمر امام دارا قطنی، یہ دار قطن ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے، 385 ہجری میں وصال مبارک ہے۔ آپ مقبول اور جیت سند سے یہ حدیث لا رہے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام آپ نماز تراویح 10 ہجری میں ہی جو آخری عشرہ ہے اس میں محبوب کریم علیہ السلام مسجد شریف میں گزر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ایک سائڈ کے اوپر کچھ لوگ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور حضرت سیدنا ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کے امام بنے ہوئے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جماعت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ تو جیسے ہی 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیرا سیدنا ابی بن کعب انصاری جو پہلی کتابوں کے بھی عالم اور قرآن کے بھی حافظ، عالم اور مفسر، وہ فوراً محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کس چیز کی جماعت کرا رہے ہیں؟ حضور آج آپ ملاحظہ فرمائے میرے پیچھے وہ قبائل کے اور مدینہ طیبہ کے بھیڑ بکریاں چرانے والے سادہ لوگ آپ کے صحابہ کرام اور مسلمان میرے پیچھے آ گئے ہیں کہ ما انتہم من القرآن شیء، جن کو قرآن پاک کی کوئی چھوٹی سورت بھی یاد نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے کہا اور مجھے یہ بات اچھی لگی تو میں نے جماعت کروا دی۔ محبوب نے ان کے ان پڑھ لوگوں کو جماعت کروانا تراویح کی پسند آیا، محبوب علیہ السلام نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس لیے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ حضور محبوب نے جس امام کی ان پڑھ لوگوں کی امامت تراویح میں پسند فرمائی ہے، محبوب نے جس کی امامت پر خوشی کا اظہار کیا، بے شک ہم سارے حضرت امیر المومنین عمر پنجگانہ نماز کی امامت فرماتے ہیں، لیکن حضور چونکہ محبوب کی حیات طیبہ میں ایک دن حضرت ابی نے جماعت کروائی ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اسی کو امام بنائے تراویح کا جس کی امامت پر محبوب نے خوشی کا اظہار کیا۔ محبوب علیہ السلام کی یعنی جو کہ ایک سنن الہدا میں بھی چیز نہیں ہے، محبوب ایک عمل دے کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، صحابہ کرام اہل بیت اطہار اس کی بھی پابندی فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ وجہ ہے کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ انصاری ان کو 20 رکعت تراویح کا امام بنایا گیا، اور اس پر چونکہ تمام پیارے اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام کا اجماع منعقد ہو چکا ہے، لہذا نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اور اس کی اصل جو کہ محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور عمل مبارک میں ہے کہ محبوب نے بھی 10 ہجری کے رمضان کے آخری عشرے میں خود 3 راتیں جماعت کروائی تھی، لہذا نماز تراویح باجماعت ہی ادا کرنی چاہیے۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ذاکر لوگ تو ہوتے ہی بالکل ان پڑھ ہیں، وہ تو قصائد کے اور من گھڑت واقعات شہادت کے موجد اور حافظ ہوتے ہیں، ان سے تو کیا شکوہ کرنا، لیکن جب اہل تشیع کے بڑے بڑے وہ فاضل لوگ بھی
کہ جن کی ہزاروں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ پیروی کرتے ہیں دین کے مسائل میں، وہ بھی جب لوگوں کو غلط معلومات دیتے ہیں تراویح کہاں لکھی ہوئی ہے، بھئی اگر تمہیں نہیں توفیق ہوتی تم نہ پڑھو، لیکن اہل سنت کے دلوں میں تو وسوسے ڈال کر وہ خناس شیطانوں کی صف میں نہ اپنے آپ کو داخل کرواؤ. آپ فروع کافی اٹھائیں. علامہ محمد بن یعقوب رازی قرینی ابو جعفر جو 329 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، سب سے بڑے اہل تشیع کے محدث ہیں، اور سیاہ اربع میں پہلی کتاب بھی وہی ہے فروع کافی کی. قیام رمضان کی فصل آپ پڑھیں صحیح سند کے ساتھ. حضور امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نانا جان کا فرمان ہے اس نماز تراویح کی جماعت کو لازم پکڑو. لہذا فرمایا ہم بھی اس کو ادا کرتے ہیں اور تم بھی اس کی جماعت کے ساتھ نماز تراویح کو رمضان کی راتوں میں عشاء کے بعد لازم کرو. حضور امیر المومنین مولانا مرتضیٰ کا عمل مبارک تو ہم کہتے ہیں کہ اہل تشیع کی سینکڑوں کتابیں فقہ کی اور حدیث کی، لیکن اس میں صرف سیاہ اربع من لا یحزن الفقیہ اٹھائے، آپ الاستبصار اٹھائے، آپ فروع کافی اصول کافی کی کتاب دوسری جلد اٹھائے، آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ اہل تشیع کا کوئی ایک فاضل بھی جو اپنی حدیث کی سیاہ اربع پڑھتا ہو وہ نماز تراویح کے انکار کی جرت نہیں کر سکتا. لیکن بس افسوس ہے اس امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے منہ پر یہ چیز بلیو کے، ورنہ جیسے جمہور کی کتابوں میں پوری صحت کے ساتھ باجماعت تراویح کا بیان موجود ہے، اہل تشیع کی سیاہ اربع اور دیگر بڑی بڑی کتب احادیث کے اندر پوری صحت کے ساتھ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ الرضوان کی جانب سے یہ چیز ہے. تو جتنی راتیں باقی ہیں جو پہلے اس کی برکت نہیں پا سکے وہ ضرور اس کی برکت پائیں، اور یہ سنت مؤکدہ چیز ہے. اور باجماعت تراویح جو ہے وہ اتنا نور اپنے اندر رکھتی ہے کہ صحیح بخاری شریف دوسری جلد پہلی جلد کتاب الصیام میں حدیث صحیح ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو نماز تراویح ہر رات پابندی کے ساتھ ادا کرے گا، آخری رات جب آئے گی رمضان کی 20ویں رکعت کا سلام دوسری طرف والا بعد میں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے گا. اور پھر اس آخری عشرے میں اعتکاف کی بھی سعادت ہوتی ہے. اہل تشیع کے ہاں تو یہ عبادت نہیں، لیکن قرآن مجید ہمیں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کے متعلق حکم ہے واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع اور پیروی کی جائے. پورے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک ارشاد فرما رہے وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ سے 3500 سال پہلے کا زمانہ ہے، اور اب 1500 سال محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ ہو چکے. تو آج سے 5000 سال تقریباً پہلے اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے متعلق فرما رہے آہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا تھا. کس بات کا عہد؟ ان طہرا بیتیا، کہ اے میرے پیارے خلیل، اے میرے پیارے زبی، تم دونوں باپ اور بیٹا مل کر میرے اس بیت، میرے اس گھر مسجد حرام شریف کو طہرا، دونوں مل کر پاک اور صاف کر کے رکھا کرو گے. میں دیکھتا ہوں ہمارے اہل علم پیر بھائی جب آتے مسجد شریف کو آستانہ عالیہ پر خصوصی ٹائم مسجد شریف کی ضروریات پوری کرتے ہیں، مسجد شریف کی طہارت، صفائی، پاکیزگی، صفے بچھانا، کوئی دل کا نظر آ جائے اٹھا کر اس کو جیب میں رکھتے ہیں، واپسی پر جا کر کسی محفوظ جگہ اس کو محفوظ کر کے رکھ دیتے ہیں. دل کا بھی اٹھانے کا حکم ہے حدیث پاک میں. مسجد میں مسجد کی خدمت، مسجد کی آبادی، مسجد کی صفائی ستھرائی اور مسجد میں جھاڑو دینا اتنا عظیم کام ہے کہ مسجد کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم اللہ پاک نے سیدنا خلیل کو بھی عطا فرمایا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا.
تو جو لوگ مسجد سے محبت کرتے ہیں، مسجد میں صفائی، حضور پیر سیال لجپال سیدنا خواجہ خواجہ مجاہد اکبر حضور سیدنا خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے علم میں آیا کہ دہلی کے قریب سکھا شاہی کے دور میں جناب ادھر قبضہ ہوا ہے، انہوں نے اپنے گھوڑے مسجد کے اندر باندھ کے مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے۔ حضور پیر سیال سیدنا مجاہد اکبر خواجہ خواجگان حضور سیدنا خواجہ محمد ضیاء الحق الدین خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ یہاں کے جانوروں کو نکالا، اور میں قربان جاؤں کہاں پیر سیال حضور مولا مرتضیٰ کے پیارے فرزند کی نفاست عظمتیں، اور اپنے ہاتھوں سے جھاڑ جھکاڑ صاف کر کے پہلی اذان بھی مسجد میں دوبارہ خود بھی جماعت بھی خود کروائی۔ تو ہم پیر بھائیوں کو، سیالی پیر بھائیوں کے اپنے مدرسوں کی طرف، اپنی مساجد کی طرف توجہ کرنا، یہ ہمیں حضور پیر سیال نے میراث کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ وہ کون سا پیر بھائی ہوگا جو مسجد سے محبت نہ رکھے یا مدرسے سے یا ان چیزوں سے محبت نہ رکھے؟ تو الغرض فرمایا ہم نے عہد لیا اپنے پیارے خلیل ابراہیم بن طارق علیہ السلام سے بھی، ان کے پیارے فرزند اپنے برحق سچے رسول اور نبی محبوب کے جد کریم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی کہ انت ہرا، میرے اس مبارک گھر کو ہمیشہ پاک اور صاف کر کے رکھنا، کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدے چونکہ نماز کے اہم ترین رکن ہے، جز بول کر کل مراد ہے، مطلب ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی۔ تو مسجد حرام شریف اور مطاف کو ہمیشہ پاک اور صاف کر کے رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود پر مشتمل نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو بھائی اللہ فرما رہا ہے والطائفین، والعاکفین، اعتکاف کوئی آج عبادت نہیں نکلی، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی جاری و ساری تھی، اور حرم مکہ بھی جاری و ساری تھی۔ اور سورہ بقرہ کا جب نزول ہوا تو اللہ پاک کا واضح حکم ہوا لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، فرمایا اگر کسی کا کوئی کھانا جو اعتکاف میں بیٹھ جائے مسلمان، اور بیوی کے علاوہ کوئی کھانا پہنچانے والا نہ ہو، تو پھر بیوی صاحبہ آئے باپردہ ہو کر سحری کے وقت کھانا تیار کر کے لائے، افطاری کے وقت کھانا اپنے شوہر معتکف کو دینے آئے، لیکن فرمایا مسجد میں بیٹھے ہو، اعتکاف کی حالت میں ہو، لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اللہ کے گھر مسجد میں اور اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا جو مسجد کے تقدس یا اعتکاف کی حرمت کے خلاف نہ ہو۔ بس حال احوال پوچھنا ہے، بچوں وغیرہ چھوٹے ہیں وہ نہیں کھانا لا سکتے، پوچھنا ہے ان کے خرچے اخراجات حال حال پوچھ کر دعا دے دی ہے، وہ کھانا رکھے اور واپس چلی جائے۔ تو مجھے بتائیے اگر شریعت میں اعتکاف ہے ہی نہیں تو قرآن پاک سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ اعتکاف کے مسئلے کیوں نازل فرما رہا ہے کہ لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد؟ تو لیکن اعتکاف والے بھائی چونکہ اللہ کے در پہ آ جاتے ہیں، ہم تو حضور پیر سیال کے در پر نہ بھی پہنچ سکے، در اقدس پر چلنے کی نیت کرے رکاوٹ بن جائے، اور ادھر سے کوئی نیت کرے، حضور پیر سیال یہیں سے کرم نوازی فرما دیتے ہیں۔ در پہ آنے والوں پر کتنا کرم ہوگا، تو جو اللہ کے دروازے پر سب کچھ چھوڑ کر کوئی دنوں بیٹھ جائے کتنی کرم نوازی ہوگی ہمیں۔ لیکن اعتکاف کی روح کو مد نظر رکھنا ہے۔ آپ کو کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ لازمن آپ بیٹھے، جب بیٹھ گئے تو پھر مسجد کے آداب، اعتکاف کی روح، ان ساری کی ساری چیزوں کو مد نظر 21 رمضان المبارک حضور امیر المومنین مولا المسلمین جن کی اولاد امجاد کا یہ نورانی منظر ہے کہ حضور مولا کائنات کے پیارے فرزند سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربلا اور ان کے پیارے فرزند سیدنا عبید اللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں حضور پیر سیال لجپال غریب نواز ہے۔ حضور مولا کائنات کی شہادت 21 رمضان الحمدللہ اِسال ثواب ہوا، جن دوستوں نے نہیں کیا وہ پھر کریں گے۔ اللہ حضور مولا کائنات کے درجات بلند فرمائے۔ اور تاک راتیں جو ہے 2 تاک راتیں گزر گئی ہیں، اگر تو آپ دیگر ہمارے اکابر کو دیکھیں گے تو انہوں نے فرمایا جب رمضان کی تاک رات اور جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات مل جائے تو وہی رات لیلۃ القدر ہے، وہ گزر گئی ہے۔ رات جمعرات کو تھی 23ویں کی تاک رات،
اور تفسیر ساوی میں سورۃ القدر کی تفسیر میں دیکھیں گے کہ بہت بڑی کامل ہستی حضرت سیدنا امام شیخ المشائخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا پہلا روزہ جمعرات کو ہوا کرے تو پھر جو 24 اور 25 کی درمیانی رات ہوگی اس میں انشاءاللہ لیلۃ القدر آئے گی. اور جس دن کو ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، جس دن کو پہلا روزہ شروع ہوتا ہے آگے لیلۃ القدر کس تاک رات کو ہوگی. آپ تفسیر ساوی امام سلیمان جمل کی پڑھے، اس میں انہوں نے پورے 7 دنوں کے حوالے سے بات کر دی ہے. تو اگلی رات جو تاک آئے گی وہ بھی بڑی اہمیت والی، اس سے اگلی اللہ پاک ہم سب کو لیلۃ القدر کا نور بھی عطا فرمائے، حضور پیر سیال کی برکات عطا فرمائے. مجمع بہت زیادہ اور ہر ایک کو اس کا حصہ حضور پیر سیال کے آستان سے ملے گا انشاءاللہ. لیکن اپنے دائیں بائیں پیر بھائیوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ حضرات سنت ادا فرمائیں گے. اللہ آپ سب کو دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرمائے.